بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی شرفنا بدین الاسلام والصلاة والسلام علی حبیبہ سید الانام وعلى آلہ واصحابہ فی اللیالی والایام، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم، يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سرواراں حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، نہایت ہی معزز و محتشم حضرات و خواتین، سامعین و ناظرین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے ہاں ہم مسلمان ہیں۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے حضرت انسان کی رہنمائی کے لیے وحش کا سلسلہ شروع کیا اور اپنی طرف سے انسان کو اپنی رضا کا سلیبس عطا فرمایا۔ یہ وحش رب ذوالجلال کے انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل کی جاتی رہی۔ اس طرح مختلف الہامی ادیان کا ظہور ہوا اور صفحہ ہستی پر ان ادیان سے بہت سے لوگوں
کا تعلق ہوا اور اپنے اپنے دور میں ان ادیان کی برکات لوگوں کو میسر آتی رہیں، یہاں تک کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں جلوہ گری ہو گئی اور انہوں نے رب ذوالجلال کا پیغام انجیل کی شکل میں لوگوں تک پیش کر دیا، تو پھر خالق کائنات جل جلالہ نے اپنے ازلی دستور کے مطابق ہمارے آقا اور تمام رسولوں کے قائد سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے جامع وحی کا تحفہ عطا فرمایا، جو قرآن مجید قرآن رشید کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، اور آپ کے دین کو رب ذوالجلال نے پہلے تمام ادیان کے مقابلے میں جامع دین قرار دیا، اور اس بنیاد پر دین اسلام کو تمام ادیان پر فضیلت دی گئی کہ اس دین نے پہلے تمام ادیان کو منسوخ کر دیا، یہ دین پہلے تمام ادیان کا ناسخ قرار پایا، اور خالق کائنات جل جلالہ نے اس دین کی عظمتوں کو اس کی جامعیت کے لحاظ سے اور اس کی دیگر تمام پہلوؤں کے لحاظ سے انسانیت کے اوپر ہمیشہ کے لیے واضح فرما دیا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے بڑے تفصیلی خطابات میں دین اسلام کے خصائص و کمالات کو واضح کیا، اور وہ اعلان جو تاریخ امم کا منفرد اعلان ہے، قرآن مجید برہان رشید کی آیت کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے مجمع عام میں وہ اعلان فرمایا، اور آج بھی قرآن مجید برہان رشید کا وہ اسلوب روحوں کو تسکین بخش رہا ہے کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا یہ فرمان سنا رہے تھے، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے ہیں، آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے ہیں، یعنی جو ان کو امید تھی کہ یہ دین رک جائے گا، ٹھہر جائے گا، یا اس کے ماننے والے اس کو چھوڑ جائیں گے، یا اس دین کو دبایا جا سکے گا، فرمایا اب ان کی یہ امیدیں ختم ہو گئی ہیں، ان پر پانی پھر گیا ہے، ان کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ اب یہ دین دبایا نہیں جا سکتا، اور اس دین کا جو عروج ہے وہ ایک طے شدہ حقیقت ہے۔ ان کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ تم اس دین کو چھوڑ کے اب کفر کی طرف نہیں جاؤ گے، یہ نا امیدی کافروں کی پکی ہو گئی ہے اور بالکل ثابت ہو گئی ہے۔ فلا تخشوہم واخشون، رب ذوالجلال نے فرمایا پس تم ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ کفار نا امید ہو گئے ہیں آج تمہارے دین سے، تو اس جملے میں فلا تخشوہم واخشون کے اندر رب ذوالجلال نے اصل میں ضابطہ بیان کر دیا کہ جو تمہارے بارے میں اب ان کو یقین ہو گیا ہے کہ یہ اتنے پکے ہیں کبھی دین نہیں چھوڑیں گے اور یہ دین غالب رہے گا،
اس کے اندر روح اس بات کی ہے کہ تم ان سے کبھی نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرتے رہنا۔ اگر اسلام کے متوالو تم مجھ سے ڈرتے رہو گے تو پھر وہ کافر نا امید رہیں گے، مایوس رہیں گے، اور وہ جو کافر ہیں خائب و خاسر رہیں گے۔ اور اگر تم نے میرے ڈر کو چھوڑ کر ان سے ڈرنا شروع کر دیا تو پھر وہ حیثیت جو تمہیں میسر ہے، اس حیثیت کے ختم ہو جانے کا امکان، اور امت کے اندر جو دوسری جہت پیدا ہونے والا ایک پہلو تھا، رب ذوالجلال نے اس کی طرف اشارہ فرما دیا کہ آج تمہارا انداز یہ ہے کہ کفار تمہارے بارے میں مایوس ہو گئے کہ اب کبھی بھی یہ اسلام چھوڑ کے کفر کی طرف نہیں آئیں گے۔ اس تمہاری عظمت کی روح یہ ہے کہ کبھی بھی کافروں سے نہ ڈرنا اور مجھ سے ڈرتے رہنا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے تجھ پر اپنی نعمت کی انتہا کر دی اور نعمت کو مکمل کر دیا۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے یہ آیت جو نازل کی اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے سنا دی، اور ہمیشہ کے لیے اس آیت کا جو اعزاز تھا آج بھی باقی ہے۔ طارق بن شہاب کہتے ہیں کہ ایک یہودی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا، کہنے لگا اگر ایک آیت ہمیں مل جاتی اور اس کا نزول تورات میں ہوتا تو ہم اس دن کو عید بناتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کون سی آیت؟ اس نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت اگر ہماری کتاب میں ہوتی تو جس دن یہ آیت اتری تھی ہم اس دن کو اپنی عید قرار دیتے، اتنی ہمیں خوشی ہوتی۔ چونکہ اس آیت کے اندر عظمت اسلام کا خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے، اور تمام دینوں کے مقابلے میں جو دین اسلام کی برتری ہے اس کو واضح کر دیا گیا ہے۔ چونکہ اس کو پہلے دینوں کے لحاظ سے جامع قرار دیا گیا، پہلے تمام دینوں پر محیط قرار دیا گیا، اور پہلے تمام دینوں کے مقابلے میں رب ذوالجلال کی جو آخری پسند ہے اس کو قرار دے کر اس دین حیثیت کو واضح کر دیا گیا۔ جو کچھ پہلے دینوں میں فضائل تھے، خصائل تھے، کمالات تھے، انسانیت کے مختلف اسباق تھے، وہ جدا جدا کسی میں کچھ تھا، کسی میں کچھ تھا، کہیں کوئی سیرت کا پھول اور کہیں کوئی کردار کا گلدستہ، مگر وہ سارے سمیٹ کر جس گلشن میں اکٹھے کیے گئے اس گلشن کو اسلام کا نام دے دیا گیا۔ اور خالق کائنات جل جلالہ نے یہ لفظ بول کے ایک مرتبہ اکملت کہا اور دوسری مرتبہ اتممت کہا۔ رب ذوالجلال نے یہ واضح کیا کہ اسلام کے مقابلے میں وہ سارے ناتمام ہیں، اسلام کے مقابلے میں وہ سارے نامکمل ہیں، اگرچہ وہ ادیان اپنے اپنے وقت میں جب جب تھے جو انسانیت کو چاہیے تھا انہوں نے ضرورتیں پوری کی ہیں، مگر وہ وقت کی ضرورت تھی، وہ ہمیشہ کا سلیبس نہیں تھا، وہ انسانی تعمیر کی جز وقتی ایک ڈوز تھی جو اس وقت کے لیے کافی تھی، مگر اس کو ہمیشہ کے لیے انسان کا لائف کوڈ قرار نہیں دیا گیا۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے اتممت اور اکملت کے الفاظ بول کر اس بات کو واضح کیا کہ تمام ادیان کے لیے اس دین کو اس انداز میں جامعیت دی گئی ہے، جو خوبیاں وہاں انفرادی طور پر جزوی طور پر موجود تھیں ان سب کو سمیٹا گیا، اور رب ذوالجلال نے ان سے کہیں زیادہ پھر اس دین کو جامع بنا کر وہ محبوب کے جن کو سب سے آخر میں دنیا میں بھیجا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صف انبیاء میں علیہ السلام میں سے آخری نبی بن کر جس وقت اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے تو خالق کائنات جل جلالہ نے اس جامع دین کو قرآن مجید برہان رشید کی شکل میں نازل فرمایا، اور قیامت تک کے لوگوں کو یہ پیغام دے دیا کہ اب تمہارے پاس یہ جامع کتاب آ گئی ہے، اس کے ہوتے ہوئے تمہیں اور کسی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔
جن کے پاس تھوڑا تھوڑا تھا ان کی طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے نہ دیکھنا، جن کے پاس تمہارے مقابلے میں بالکل جزوی چیزیں تھیں ان کی طرف جانے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں قرآن مجید کی شکل میں ایسا تازہ کلام رب ذوالجلال کی طرف سے ملا ہے جس میں ہر دکھ کا علاج ہے اور ہر مرض کی شفا موجود ہے۔ اب اس کو پڑھنا، اس کی طرف متوجہ ہونا، یہ کام اس امت کا قرار دیا گیا، اور خالق کائنات جل جلالہ نے اس کی اس جامعیت کو بیان کر کے دوسرے ادیان کے جو حاملین تھے ان پر لازم کر دیا گیا کہ اگر وہ اپنے اس سابق دین کو چھوڑ کر اس کو قبول کرتے ہیں تو پھر وہ دین جو اب ان کا ہوگا وہی دین معتبر دین ہوگا۔ پہلے دین منسوخ ہو چکے اور پہلی شریعتیں منسوخ ہو چکی، جو ان پر باقی رہے گا اور وہیں اکڑ جائے گا اس کو کافر قرار دیا جائے گا، اور جو ان کو چھوڑ کر اس قرآن کے زیر سایہ آ جائے گا اور پھر یہ کلمہ پڑھتے ہوئے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے گا، اس کو ڈبل ایمان کا مرتبہ مل جائے گا کہ اس نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو بھی مانا، اپنی کتاب کو بھی مانا، اور پھر اس کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ اس نے قرآن مجید برہان رشید پر بھی اپنا ایمان قائم کیا، تو خالق کائنات جل جلالہ نے اس کو ڈبل ایمان کا اجر دینے کا اعلان فرما دیا۔ قرآن مجید برہان رشید میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والے اس کلام کے مختلف پہلو ہمیں آج کے موضوع کے لحاظ سے ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ جس وقت آج کا مسلمان جو مختلف مسائل میں گھر چکا ہے اور مختلف مسائل میں پھنسا ہوا ہے، ایسی صورتحال میں ہم رب ذوالجلال کا کلام پڑھتے ہوئے یہ سکون پاتے ہیں کہ خالق کائنات جل جلالہ کا یہ ارشاد موجود ہے۔ حامیم السجدہ کے اندر آیت نمبر 33 ہے، رب ذوالجلال فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس بندے سے اچھا کون ہو سکتا ہے بات کے لحاظ سے کہ جو دعوت دیتا ہے تو رب کی طرف دعوت دیتا ہے، لوگوں کو رب کی طرف بلاتا ہے، اور اس کے ساتھ وَعَمِلَ صَالِحًا، وہ صرف دائی نہیں، وہ نیک کام بھی کرتا ہے، اس کا کردار اپنا کردار بالکل شستہ اور شائستہ ہے۔ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، یہ قول کرتا ہے، دعوت اللہ ہے اور پھر عمل صالح ہے، اور اس کا نعرہ یہ ہے اننی من المسلمین، میں مسلمانوں میں سے ہوں، میں مسلمان ہوں، ہاں ہم مسلمان ہیں۔ یہ قرآن مجید کا وہ نعرہ جو قرآن مجید نے اپنے ماننے والوں کو دیا ہے۔ آج یہود و نصارہ کے مقابلے میں اور دیگر جو ادیان ہیں اور الہامی اور غیر الہامی ادیان، ان کے مقابلے میں یہ ہمارا نعرہ کہ ہاں ہم مسلمان ہیں، یہ وہ قرآن مجید کا پیغام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدس پہ نازل ہوا اور آپ نے اسے ہماری طرف منتقل فرما دیا۔ آپ اس سے پہلے ہمارا ایک موضوع ہوا تھا جس میں ہم نے گفتگو کی تھی ہاں ہم سنی ہیں، اور آج کا موضوع ہے ہاں ہم مسلمان ہیں۔ ایک ہمارا اسلام کے اندرونی محاذ پر تعارف ہے، اور وہ تعارف بھی بڑا اہم تعارف ہے، وہ جو گزشتہ موضوع تھا اس کے لحاظ سے تھا، اور آج بین الاقوامی تناظر میں یہود و نصارہ اور دیگر جو ایکسپائر ادیان ہیں یا غیر الہامی ادیان ہیں، ان کے مقابلے میں یہ ہماری آواز ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ تم اپنی اس آواز کو بلند کرو کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے رب ذوالجلال کی توحید کو مانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ لے کر آئے ہیں اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اس ایمان کا اقرار بھی برملا کرنا ضروری ہے، اظہار بھی ضروری ہے، اور پھر اس کے تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا ہر مومن کا یہ نصاب زندگی ہے۔ اس سلسلہ میں یہ جملہ جس وقت ہم بولتے ہیں ہاں ہم مسلمان ہیں، تو اس کے چند مواقع ہیں، چند مختلف مواقع پہ یہ جملہ بولا جاتا ہے، اور اس کا تقاضا ہے کہ ہم اس کو بولیں۔ ایک تقاضا عزت کے لحاظ سے ہے، دوسرا تقاضا جرأت کے لحاظ سے ہے، اور تیسرا تقاضا مسئولیت کے لحاظ سے ہے،
اور چوتھا تقاضا آخرت کے لحاظ سے ہے۔ جس وقت ہم عزت کے لحاظ سے اس کے تقاضے کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جس وقت یہ پوری کوشش کی جا رہی ہو کہ اسلام کو اور مسلمانی کو معاذ اللہ آر بنا دیا جائے اور کوئی اس کا نام لینے کو تیار نہ ہو، اور اس حد تک اسلام پر تنقید کی جائے کہ لوگوں کے دل جو ہے ان میں یہ اجنبیت سی آ جائے کہ اگر ہم کہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں تو اس سے لوگ کیا ہمیں کہیں گے۔ لوگ اس حد تک پراپوگنڈا ہے غیروں کا کہ اسلام نام کو معاذ اللہ یوں بنا دیا جائے کہ کوئی لیتے ہوئے نام سوچے کہ کہیں مجھے یہ نام لینے کے بعد کسی شرم کا سامنا تو نہیں کرنا پڑے گا، کسی آر کا سامنا تو نہیں کرنا پڑے گا۔ اس حد تک اسلام کے نام کو آر قرار دینے کے لیے باطل قوتیں برسرے پیکار ہیں اور نام نہاد روشن خیالی کی شکل میں انہوں نے اپنے جراثیم چھوڑنا شروع کر دیے ہیں۔ آج وہ مغرب کی ساری مشینری اسلام کو بدنام کرنے میں معاذ اللہ لگی ہوئی ہے، اور دن رات ایسے ہیلے اور ایسی سازشیں تیار کی جا رہی ہیں۔ ایسے میں مسلم امہ کا فرض ہے کہ جس وقت ادھر سے اسلام کو معاذ اللہ ایک گالی کے مترادف بنایا جا رہا ہے اور مسلمانی کو ایک ننگ اور آر کی صورت دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو مومن کا فرض ہے کہ وہ فخر سے یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، میں اسلام پر ہوں، اسلام میرا دین ہے، کہ وہ اس انداز میں اپنے لہجے میں بولتے وقت مطمئن ہو اور اتنا پروکار نظر آ رہا ہو، اور اس جملے کے ساتھ اس کو اتنا پیار اس کا ظاہر ہو رہا ہو کہ ان باطل پرستوں کو یہ بات پتہ چل جائے کہ ہم نے جس اسلام کو کانٹا بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی تھی وہ تو آج بھی گلشن انسانیت میں پھول بن کے مہک رہا ہے، تاکہ ان باطل پرستوں کو یہ پتا چلے کہ ہم نے جس کو لوگوں کے سامنے زہر کہا اور زہریلا کہا وہ تو آج بھی انسانیت کے لیے تریاق کی حیثیت رکھتا ہے، تاکہ ان باطل پرستوں کو پتا چلے کہ جس اسلام کے بارے میں ہم یہ ویلا کرتے رہے ہیں کہ یہ دھواں ہے، یہ اندھیرا ہے اور یہ آلودگی ہے، ہمارا بولنے کا انداز اور اس کے تقاضے اس انداز کے ہوں کہ جس سے پتا چلے ان لوگوں کو کہ ہم نے جتنا بھی اس سلسلہ میں کام کیا اور شیطانی سازشیں استعمال کی ہیں، اسلام کا چہرہ تو پھر بھی ستھرا ہے، اسلام کا ماننے والا تو پھر بھی مطمئن ہے، اسلام کا دائی تو اپنے اسلام پر پھر بھی راضی ہے، اسلام کا نام لینے والا پھر بھی بطور فخر نام لیتا ہے کہ رب کا فضل ہے کہ اس نے مجھے مسلمان بنایا ہے۔ اس واسطے تاریخ امم میں اور آج کے فلور پر بین الاقوام میں ہمیں اپنے آپ کا یہ اظہار کرنا اپنا کہ ہاں ہم مسلمان ہیں، ہم رب ذوالجلال کا کروڑوں بار شکر ادا کرتے ہوئے اس لفظ کو دہرا رہے ہیں اور یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ خالق کائنات جل جلالہ نے یہ دولت رذیلوں کو نہیں دی، اللہ نے یہ دولت کمینوں کو نہیں دی، خالق کائنات نے اسلام کی دولت گھٹیا پن کے حاملین لوگوں کو نہیں دی، رب ذوالجلال نے جنہیں ازل سے اس دین کے لیے چنا تھا انہیں اس دین کی عظمتیں عطا فرمائی ہے۔ اس سلسلے میں یہ پہلا ہمارا نعرہ ہاں ہم مسلمان ہیں اس فتنے کے جواب میں ہے کہ جو فتنہ لفظ اسلام کو مٹانا چاہتا ہے اور اسلام کو معاذ اللہ اس کے حقیقی مفہوم سے ہٹا کر کوئی نیا نام دے کر کہیں قدامت پرستی اور کہیں رجت پسندی اور کہیں ایکسپائر دین اور کہیں یہ کہ ایک رکا ہوا ایک تالاب یا بند کنواں یا یہ کہ دہشت گردی اور اس انداز کے جو مختلف ان کے گھڑے ہوئے جملے ہیں، ہم ان کے مقابلے میں ان تمام ان کی تصویرات کو مسترد کرتے ہوئے اپنی طرف سے اس دین پر قائم رہتے ہوئے اس کو اپنا فخر سمجھتے ہیں، اس کو اپنی شان سمجھتے ہیں، اس کو اپنی عزت کا تاج سمجھتے ہیں کہ خالق کائنات جل جلالہ نے ہمیں اس انداز کا دین دیا ہے کہ جو دین سارے دینوں پر غالب ہے انشاءاللہ، اور جو دین سارے دینوں کا سردار ہے، سب دینوں کا ناسخ ہے، اور رب ذوالجلال نے اس دین کو سب دینوں پر اس دین کو جامع دین بنایا ہے، لہذا ہمیں ان کے اس پراپوگنڈا کے مقابلے میں کہیں زیادہ اس پر اطمینان حاصل ہے کہ رب ذوالجلال نے ازل سے جو سینے اس دین کے لیے چنے تھے
آج بھی وہ سینے اس دین سے پرنور نظر آ رہے ہیں۔ اس سلسلہ میں باطل پرستوں کے جو ہیلے ہیں ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ نسل نو کو گمراہ کرنے کے لیے مغرب نے اپنی چمک پیش کی اور انسان کے لیے سہولت پیش کی، آزادی کا نعرہ دیا اور اپنی دولت کو پیش کر کے کہا دیکھو رب تو ہم پہ راضی ہے اور اتنا ہمارے پاس ہے اور یہ معیار ہمارا زندگی کا ہے، ہماری جو بود و باش ہے وہ دیکھ لو، ہمارے مکان دیکھو، ہماری سڑکیں دیکھو، ہماری فضاؤں کو دیکھو، ہمارا بینک بیلنس دیکھو، اور میں ہمارا جو پیسے کے لحاظ سے وقار ہے نیشنز کے اندر وہ دیکھ لو۔ اور اس انداز میں جو ہم زندگی میں اپنے اسلوب اپنائے ہوئے ہیں، نہ کسی طرح کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی کوئی اس طرح کے وہ تقوی کے شکنجے ہیں جن میں تم جکڑے ہوئے ہو اور ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ فلاح ہے، یہ کامیابی ہے۔ جس وقت اس طرح کا زہر اگل کے وہ ہمارے ملت کے بیٹوں کو اور دختران اسلام کو کے ذہنوں میں شک ڈالنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ یہ مسئلہ بھی تو قرآن کے سامنے تھا کہ ایسا ہوگا، ایسی سوچ آئے گی، ایسا زہر بھی اگلا جائے گا۔ تو اس وقت صدیوں قبل جب قرآن اتر رہا تھا اس وقت بھی ایسا منظر کچھ لوگوں نے پیش کیا تھا، تو رب ذوالجلال نے اس کو سامنے رکھ کر آیات کا نزول فرما دیا تاکہ قیامت تک جب بھی ایسا فتنہ پیدا ہو اور ایسا زہر اگلا جائے اور مومن کے ایمان پر حملہ پیسے کے زور سے کیا جائے اور مسلم کے اسلام کی چمک کو پیسے کی چمک میں گم کرنے کی کوشش کی جائے اور اپنی دنیاوی ترقی کے جھانسے دے کر مسلمانوں کے یقین کو لوٹنے کی کوشش کی جائے، تو خالق کائنات نے ازلی کتاب میں اپنے ازلی کلام کا حصہ قرآن مجید برہان رشید میں نازل فرما دیا تاکہ جب ایسی کوئی خطرناک تحریک چلنے لگے تو میرا قرآن پڑھ کے میرے بندے کہیں ہمیں کچھ نہ کہو، ہاں ہم مسلمان ہیں۔ محتشم سامعین حضرات، قرآن مجید کی سورہ مریم کی آیت نمبر 76 اور 73 اور اس کے ساتھ 73 سے لے کر 76 تک کی مسلسل آیات، ان میں اسی بات کا ذکر موجود ہے۔ خالق کائنات فرماتا ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا بینات، جب کافروں پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں، ہماری آیات جن کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں، تو آگے وہ کیا کہتے ہیں؟ کافروں کے پاس کوئی جواب نہیں ہماری آیات کا، جیسے آج یہود و نصارہ ہنود کے پاس ہمارے قرآن کے مقابلے کی کیا چیز ان کے پاس ہے؟ کچھ بھی نہیں، تو الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، جن کے پلے کچھ نہیں تھا تو وہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے۔ تو ہمارے رب نے اس بات کو واضح کیا کہ جس وقت ایسے باطل پرست دلیل کے میدان میں بالکل کورے ہیں، خالی ہیں، ان کے پاس کوئی برہان نہیں، تو وہ کہتے کیا ہیں؟ قال الذین کفروا للذین آمنوا ای الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا۔ جب ہماری آیات پڑھی گئی ابو جہل کے سامنے، عتبہ کے سامنے، شیبہ کے سامنے، اس وقت کے وہ جو اسلام کے موذی دشمن تھے ان کے سامنے، کفار مکہ کے سامنے، ان منافقین کے سامنے جس وقت آیات پڑھی گئیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے ان کا یہ جواب ہے ای الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا۔ اے مسلمانوں ہمارے سامنے آیات نہ پڑھو، آؤ تقابل کرو ہم سے کہ تمہارے مکان اچھے ہیں یا ہمارے مکان اچھے ہیں۔ ای الفریقین، فریقین سے مراد ہے صحابہ اور مقابلے میں کفار مکہ۔ ای الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا، کہ تم دلیل پیش کرتے ہو قرآن کی، آؤ ہم دلیل پیش کرتے ہیں۔ برحق کون ہے اور کس کے پاس کمال ہے؟ وہ کہتے دیکھ لو اپنے بھی مکان دیکھو، ہمارے بھی مکان دیکھو، وَأَحْسَنُ نَدِيَّ، اپنی بیٹھکیں بھی دیکھو، ہماری بیٹھکیں بھی دیکھو، اپنے دارے دیکھو، ہمارے دارے دیکھ لو۔
جہاں ہم بیٹھتے ہیں وہ جگہ بھی دیکھو، جہاں تم بیٹھتے ہو وہ جگہ بھی دیکھو۔ ان نادار صحابہ کو تانے دیے جا رہے تھے کہ تمہارے کپڑے دیکھو، ہمارے کپڑے بھی دیکھو، جو تمہارے گھر ہیں وہ بھی دیکھ لو، جو ہماری کوٹھیاں ہیں وہ بھی دیکھ لو، جن جگہوں پہ بیٹھ کے تم میٹنگیں کرتے ہو اور کمیونٹی سینٹر جو تمہارے ہیں وہ بھی دیکھو، ہمارے بھی دیکھو۔ ابو جہل کہتے تم ٹوٹی پھوٹی صفوں میں بیٹھتے ہو، میرے ڈیرے پہ پڑے ہوئے صوفے دیکھو، دیکھو پھر سچا کون ہے اور حق کس کے پاس ہے۔ یہ انداز تھا شروع سے، یعنی آج ہی نہیں، آج وہ مغرب کے منچلے مفکر اور وہ امریکی تھنک ٹینک کے کیڑے اور مسلم امہ کی اعصاب پر سوار ہو جانے والی ان کی وہ بےہودگی، یہ آج نہیں، شروع سے باطل پرستوں کا یہ طریقہ تھا کہ کیسے مسلمان کو شک ڈالا جائے، کیسے ان کی راج ٹپکوائی جائے اور کیسے ان میں رشک پیدا کیا جائے کہ دیکھو زندگی تو ان لوگوں کی ہے، زندگی تو ان لوگوں کی، ہمارا جینا کیا جینا ہے۔ اب دیکھ لو قرآن مجید کیسے امراض کی شناخت کرتا ہے اور کیسے علاج کرتا ہے۔ اگر وہ منظر اس وقت کا نہ ہوتا آج ہمارے لیے کتنی مشکلیں پیدا ہو جاتی۔ رب ذوالجلال نے اس پورے ڈائلاگ کو قرآن مجید برہان رشید میں ہمارے سامنے رکھ دیا، فرمایا پڑھی جاتی ہیں ہمارے بندوں کی طرف سے آیات، اور ادھر سے وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں آؤ مکانوں کا مقابلہ کرتے ہیں، کپڑوں کا مقابلہ کر لیتے ہیں، آؤ جہاں بیٹھ کے میٹنگیں کی جاتی ہیں اپنے میٹنگ ہال کا مقابلہ کر لیتے ہیں، تمہارا کیسا ہے ہمارا کیسا ہے۔ اور تو اور رہا، کہنے لگے ہم فرنیچر کا مقابلہ کرتے ہیں، ہم اپنی نمود کا مقابلہ کرتے ہیں، یہ ان کا نعرہ تھا۔ رب ذوالجلال نے ان کو بتایا، جب مسلمانوں سے صحابہ سے کفار مکہ نے یہ باتیں کی کہ مقابلہ کرنا ہے تو یوں کر لو، تو رب ذوالجلال نے فرمایا ان سے کہو کہ اچھی کوٹھی ہونا یہ معیار حق نہیں ہے، قیمتی کپڑے ہونا بدن پر یہ معیار حق نہیں ہے۔ ابو جہل کا زرق برق لباس اور حضرت مصعب بن عمیر کے پھٹے ہوئے کپڑے، ان کا آپس میں کوئی تقابل نہیں ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا۔ اللہ نے جواب کتنا خوبصورت دیا، فرمایا تم سے پہلے اے قریش مکہ تم سے بڑے بڑے بنگلوں والے لوگ تھے، تمہاری تو اتنی بڑی کوٹھیاں ہی نہیں جتنی ان کی تھیں۔ تصور کرو قارون کا، اے قریش مکہ تمہارے پاس وہ دولت نہیں ہے اور تمہارے وہ انداز شاہی نہیں ہے اور تمہارا وہ انداز زندگی نہیں ہے، تم سے بڑی دولتوں والے اور تم سے اچھے کپڑوں والے اور تم سے اچھے صوفوں والے، ہم نے ان کو کس انداز میں ہلاک کیا۔ کم اہلکنا، ہم نے قبلہم من قرن ہم احسن اثاثا ورئیا، اساس کہتے ہیں فرنیچر کو، ریا کہتے ہیں نمود کو۔ فرمایا ان کے بڑے بڑے اچھے فرنیچر تھے، ان کا نظام زندگی رہائش ان کی بڑی اچھی تھی، مگر ہم نے الٹا کر دیے اور دل کا بیوتہم خاویہ، وہ ان کے اجڑے ہوئے گھر سامنے تمہارے موجود ہیں۔ تو خالق کائنات جل جلالہ کے جواب کا خلاصہ کیا بنا؟ اللہ نے فرمایا یہ لوگ قریش مکہ جو دلیل بنا رہے ہیں کہ جس کا گھر اچھا ہو وہ کامیاب ہے، جس کے پاس پیسے زیادہ ہو وہ کامیاب ہے، فرمایا اگر کامیاب ہوتے وہ تو رب ان کو مارتا کیوں؟ اللہ اپنے محبوبوں کو عذاب نہیں دیتا، اللہ پسندیدہ لوگوں کی بستیاں نہیں الٹتا۔ اگر ان کی دولت تم سے زیادہ تھی، کوٹھیاں تم سے اچھی تھیں، اے قریش مکہ تم سے اچھا ان کا وہ رہن سہن کا انداز تھا، اس کے باوجود بھی ان کے گھر الٹ دیے گئے، تو پتہ چلا جو معیار تم کامیابی کا بنا رہے ہو وہ معیار صحیح معیار نہیں ہے۔ صحیح معیار یہ ہے کہ بندہ اگرچہ وہ ٹوٹی پھوٹی چٹائی پہ گزارا کر رہا ہو، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہو، کبھی کھانے کو مل جاتا ہو کبھی نہ ملتا ہو، اس کے باوجود اللہ اس پہ خوش ہے اور رب ذوالجلال فرشتوں کے سامنے بطور فخر اس کا نام لے رہا ہے۔ تو یہ وہ بندہ ہے جو کوٹھیوں والے سے کتنا عظمت والا ہے کہ جس کو رب ذوالجلال نے اپنے عرش پر اس کا ذکر کرنا شروع فرما دیا ہے۔ تو قرآن مجید کی ان آیات میں دو نظریے پیش کر دیے گئے، ایک تھا مشرکین مکہ کا، اور کیوں دلیل جب کوئی نہیں پاس، پلے کچھ نہیں، قرآن کے مقابلے میں کیا ہے، جھوٹے ہیں۔ اب دلیل کیا دینے لگے، کہتے ہیں ہم اپنے اپنے مکان دیکھو،
اپنی اپنی بیٹھکیں دیکھو، کمیونٹی سینٹر دیکھو. تو رب ذوالجلال نے جواب دیا میرے محبوب ان کو کہو اپنے صحابہ کو یہ جا کے ان کے کہیں کہ جو تم معیار بنا رہے ہو حق کا اور کامیابی کا، اگر یہ معیار ہے تو پھر تم سے پہلے بڑے پیسے والے کیوں مارے گئے؟ جب وہ مارے گئے ہیں تو پتا چلا رب اس پہ خوش نہیں ہے ضروری طور پر کہ جس کے پاس بنگلہ اچھا ہے رب خوش بھی ضرور ہو. ہاں کبھی ہو سکتا ہے کہ مومن ہے، صالح ہے، اللہ اس پر خوش ہے، اس پر انعام کیا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ اس کو معیار بنا لو کہ جس کے پاس بھی محل اچھا ہے وہ اللہ کی رضا حاصل کر چکا ہے. فرمایا نہیں تم سے پہلے اے قریش مکہ تم سے بڑے محلوں والے تھے اور بڑے پیسے والے تھے، مگر اللہ نے ان کو نہیں چھوڑا، رب ذوالجلال نے ان کو رون کے رکھ دیا ہے، بسم کر دیا ہے. تو اس واسطے جو معیار تم صحابہ کے مقابلے میں اٹھا کے لے آئے ہو اور صحابہ کو ہٹانا چاہتے ہو کہ ہماری کوٹھیوں دیکھ کر تم بھوک کے چلے کاٹ کاٹ کے مر جا رہے ہو اور تمہارا کیا حشر ہو رہا ہے، آ جاؤ ہمارے پاس، ہماری دولت کو دیکھو، ہمارا انداز دیکھو. رب ذوالجلال نے یہ واضح کیا ان قریش کے سامنے کہ نہیں، میرے محبوب کے غلام تمہارے سامنے یہ انداز پیش کرنے والے ہیں. اور یہ کمال ہے صحابہ کے ایمان کا کہ ایک بھی صحابی ایسا نہیں ملتا کہ جنہوں نے قریش کی یہ تقریریں سن کے دین بدلا ہو اور دین چھوڑ کے اس کیمپ میں چلے گئے ہوں. اور ابو جہل اور عتبہ شیبہ کی ان تقریروں کا اثر کسی ایک صحابی پہ بھی ہو گیا ہو اور انہوں نے کلمہ پیسے کا پڑھ لیا ہو اور سرکار کو چھوڑ کر وہ چلے گئے ہوں. یہ کمال ہے تاریخ صحابہ میں. جس وقت یہاں سے وفد پہنچا تھا ہرقل کے سامنے اور وہاں دین اسلام کی باتیں ہو رہی تھیں تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا. تو انہوں نے پوچھا، ہرقل نے پوچھا ابو سفیان مجھے ایک بات کا جواب دو. بخاری شریف میں وہ پورا ڈائلاگ تفصیل سے موجود ہے کہ یہ جو نئے نبی آئے ہیں جن کا سارا یہ مسئلہ چل رہا ہے، جو ان کا کلمہ پڑھتے ہیں کیا اس کے بعد ناراض ہو کے چھوڑ بھی جاتے ہیں، پڑھ کے دین کو پھر چھوڑ کے نکل بھی جاتے ہیں؟ تو ابو سفیان کہنے لگے، اگرچہ اس وقت کافر تھے، کہنے لگے ایسی کوئی مثال نہیں ہے، جو پڑھتا ہے پکا پڑ جاتا ہے، چھوڑتا نہیں، پھر بڑا پکا ہوتا ہے. تو اس نے ہرقل نے کہا یہ تو پھر بات سچی ہے، سچا دین وہی ہوتا ہے کہ جو روح میں اتر جائے پھر نکلتا نہیں ہے. تو یہ اب دیکھو صحابہ کی آزمائش تھی، فتنہ تھا ان کے لیے سامنے. وہ فتنہ جو صحابہ کا تھا آج وہی فتنہ ہمارے لیے موجود ہے. وہی فتنہ ایک اور انداز میں، وہ امریکہ کی شکل میں، برطانیہ کی شکل میں، یہود کی دولت کی شکل میں، ہنود کے پیسے کی شکل میں، وہ بد دین لوگ جو ہیں اور باطل پرست لوگ جو ہیں جو گھڑے ہوئے تصویر کے دین بنائے ہوئے ہیں، غیر الہامی یا الہامی ادیان والے جو ایکسپائر دین والے ہیں، وہ جو کچھ بھی بنا کے پیش کر رہے ہیں اپنی حقانیت اور لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آ جاؤ ہماری طرف، ہمارا ویزا لینا ہے، صرف ایک دستخط کر دو کہ اس میں کہہ دو کہ میں مسلمان نہیں ہوں، میں عیسائی ہوں، یہودی ہوں، اور اس طرح کر کے معاذ اللہ بہکانا چاہتے ہیں. اس کے مقابلے میں ہمیں قرآن کہہ رہا ہے ان کے ویزے ان کے منہ پہ مارو، ان کی دولت پر تھوک کر یہ کہو ہاں ہم مسلمان ہیں، کہ ہم وہ نہیں ہیں جو پیسے کا کلمہ پڑھنے والے ہوں، ہم وہ ہیں جو رب ذوالجلال کی دین کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. محتشم سامعین حضرات، اب دیکھو قرآن مجید برہان رشید نے ہمارے سامنے اس مسئلے کا حل اس لیے پیش کر دیا کہ صحابہ کا تو معاملہ ہی نہیں تھا ایسا کہ کوئی پھسلتا، لیکن بعد والوں کو بتانا تھا کہ تم سے پہلے بھی تو وہ انسان ہی تھے، آخر ان کی حاجتیں بھی تھیں، ان کے ساتھ بھی پیٹ لگا ہوا تھا، انہوں نے بھی زندگی گزاری، ان کے بھی بیویاں تھیں، بچے تھے. اگر وہ اس میدان میں ڈٹ گئے اور اس انداز میں ڈٹے کہ دنیا خود گواہیاں دینے لگی کہ وہ انداز کتنا اہم انداز تھا، انہوں نے ہفتہ ہفتہ ایک ایک کھجور پہ گزارا کر لیا مگر اپنے دین کا سودا نہیں کیا، اور پھر ابو جہل کے کیمپ میں داخل نہیں ہوئے اور کسی باطل پرست کے ڈیرے پہ جا کے نہیں بیٹھے. تو رب ذوالجلال فرماتا قیامت تک کے مسلمانوں جب بھی ایسی آزمائش ہو جائے تو صحابہ کی طرف دیکھنا، تمہیں پتا چلے گا فرشتے نہیں انسان بھی یوں گزارا کر سکتے ہیں. ان کا جو ماڈل کردار ہے تمہارے سامنے اس کو رکھ کے پیش نظر خالق کائنات جل جلالہ نے بعد والوں کو یہ بتا دیا کہ جب بھی ایسا فتنہ آئے گا تو یہ آیات پڑھنا اور ان لوگوں سے کہنا کہ ہمیں کچا مت سمجھو، ہم پکے ہیں اور پکا ایمان قبول کرنے والے ہیں. محتشم سامعین حضرات، اس کے ساتھ رب ذوالجلال نے دوسری بات واضح کر دی.
حتی پہلے نمبر پہ یہ فرمایا کہ اگر وہ جو تم سے پہلے زیادہ پیسے والے تھے سچے ہوتے تو ہم ہلاک ان کو کیوں کرتے؟ ہم نے بستیاں الٹ دی. تو پتا چلا کہ یہ دنیا کی دولت اور چمک یہ معیار حق نہیں. اور ساتھ ہی فرما کل من کان فی الضلالۃ فلیمدد لہ الرحمن مدا. یہ دوسرا مستقل جواب ہے. فرما جو بندہ گمراہی میں ہو تو اسے رب ذوالجلال کچھ ڈھیل دیتا ہے، تو اس ڈھیل کو امتحان سمجھو، اس کو کامیابی نہ سمجھو. قل من کان فی الضلالۃ فلیمدد لہ الرحمن مدا. اگر تمہارے سامنے باطل پرست کا سورج نکل آئے اور اس کی چمک عام ہو جائے تو اس کو سجدے مت کرنا. فرمایا وہ تو رب اس کو ڈھیل دے رہا ہے، اور اس کی ڈھیل اس کو عذاب کی طرف آہستہ آہستہ لے جا رہی ہے. لہذا مسلمان یہ نہ سمجھے کہ یہ تو کامیاب ہو گیا، کہ اس کے پاس اتنا کچھ ہے. اب اس آیت کو دیکھو اور موجودہ جو مسلم امہ کے لیے خطرات ہیں دوسری طاقتوں کے، ان کو پیش نظر رکھ کے کہ جس وقت تم دیکھتے ہو کل من کان فی الضلالۃ فلیمدد لہ الرحمن مدا، وہ برطانیہ دلالت میں، وہ امریکہ دلالت میں، وہ اسرائیل دلالت میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو دلالت میں ہے، گمراہی میں ہے، اللہ اس کو ڈھیل دے رہا ہے. وہ اس کے لیے عذاب کا بتدریج راستہ ہے، وہ آہستہ آہستہ عذاب کی طرف بڑھ رہا ہے. اور تم رشک نہ کرنا کہ اس کے تو وارے نہارے ہو گئے. ادھر وہ اس رستے پہ لگا دیا گیا کہ پوری طرح پیک ہوگا تدریجن عذاب میں. فلیمدد لہ الرحمن مدا، وہ تو اس کے لیے ڈھیل ہے، وہ اللہ کی رضا نہیں، اللہ اس کو پسند نہیں کر رہا. خالق کائنات جل جلالہ اس کو عذاب کی طرف آہستہ آہستہ لے جا رہا ہے. لہذا مسلم امہ کو بتایا کہ جو راہ عذاب میں ہو اس پر رشک مت نہ کرنا، اس کے پیچھے پیچھے مت جانا کہ آگے وہ ہے پیچھے ہم ہو جائیں. رستہ بڑا اچھا ہے، فیشن ہے، پیسہ ہے، آساتی ہے اور دنیا کی زندگی کا ٹھاٹ باٹ ہے. اللہ فرماتا ہے وہ تو آگے جا رہے ہیں جہنم کی طرف اور تم نے جانا ہے جنت کی طرف. تو پھر ان کے پیچھے مت چلو. فلیمدد لہ الرحمن مدا، ان کو تو رحمان نے یہ ڈھیل دی. حتی اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے وہ چیز ما یوعدون جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے. اب دیکھو یہ کتاب ہے، یہ قرآن ہے اور یہ ہر چیز کا بیان ہے. فرمایا حتی اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا. اما العذاب و اما الساعہ، یہاں یا تو عذاب آ جائے گا یا پھر قیامت آ جائے گی. اور اولین بات کس کی ہے؟ قریش مکہ کی. بعد میں جو ان کی صف میں آ رہا ہے اول ان کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ نے قریش مکہ کو جو ڈھیل دی ہے تو کوئی ان پر اپنی طرف سے رشک نہ کرے. اس بات کی طرف پھر توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے میں معاذ اللہ انہوں نے کپڑا ڈال کے کھینچا، اس سے بڑا بھی کوئی ظلم ہو سکتا تھا؟ ادھر صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچے کاٹنے والے بھون دیے جائیں اور ادھر ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے میں کپڑا ڈالنے والے بچے ہوئے ہو. یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، بخاری شریف میں ہے، تو جب سجدے میں گئے تو اونٹنی کی جو بچے دانی ہے وہ لا کے کندھوں پہ انہوں نے رکھ دی. اس سے بڑی کوئی گستاخی ہو سکتی تھی؟ اب اس کے باوجود اگر ان کو بھونا نہیں گیا تو اللہ نے فرمایا اسے یہ مت سمجھو کہ اللہ ان سے راضی ہے یا اللہ ان کی گرفت نہیں کرے گا. یہ مت سمجھو کہ اللہ کے پیارے ہیں اس لیے نہیں مارے گئے. فرمایا ہم ان کو آہستہ آہستہ آگے لے جا رہے ہیں. حتی اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ جب دیکھیں گے اس چیز کو جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے. وعدہ وہ دیکھیں گے کیا ہے وہ؟ اما العذاب و اما الساعہ، یا عذاب یا قیامت. فرمایا وہ بدر کا کنواں، وہ بدر کا میدان جہاں ان کے لاشیں تڑپیں گے، ان کے سر کٹیں گے، ان کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، یہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ یہ مارے جائیں گے. فرمایا جس وقت یہ منظر سامنے ہوگا فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا، پھر پتا چلے گا کوٹھی اچھی کس کی تھی،
فَسَيَعْلَمُونَ، پھر یہ جانیں گے کہ کون اچھے مکان والا ہے، کون برے مکان والا ہے، پھر پتا چلے گا کون کامیاب ہے، کون ناکام ہے، پھر پتا چلے گا کون رب کا پسندیدہ ہے اور کون رب کا مغضوب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری ڈھیل کو ان کے بارے میں میری پسند مت سمجھو، یہ تو ان پر سختی ہے اور زیادہ ہوتی جائے گی۔ اس وقت قریش مکہ کے جرائم کے ہوتے ہوئے ان کو مہلت مل جانا اور آج کے یہود اور نصارہ کے جرائم کے ہوتے ہوئے ان کو مہلت مل جانا، ان کو دونوں کو برابر سمجھو۔ اللہ فرماتا ہے ان کو کبھی بھی ایسے لوگوں کو میرا پسندیدہ قرار نہ سمجھنا اور ان پر رشک نہ کرنا اور ان کے پیچھے نہ لگنا۔ فرمایا جو ڈھیل ہوگی بس وہ ڈھیل ہے اور آگے جا کے ان کو عذاب شدید کا سامنا کرنا پڑ جائے گا۔ خالق کائنات جل جلالہ نے چونکہ ہر چیز کی مثال رکھی ہے، اس وقت کے اندر صحابہ کرام علیہم رضوان کے مقابلے کی جو اپوزیشن ہے اس کو سامنے رکھ کے قیامت تک کے مسلمانوں کو سمجھا دیا، چونکہ پھر وحی کا سلسلہ بند ہونے والا تھا، کوئی نئی کتاب نہیں آنی تھی، نہ کوئی کسی نبی کو نبوت اور ملنی تھی۔ آخر نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے تو خالق کائنات جل جلالہ نے یہ نصاب زندگی عطا فرما دیا۔ اور لفظ کتنے حسین ہیں، فرمایا فَسَيَعْلَمُونَ، پھر چکھیں گے مزہ، جانیں گے۔ اب جو دعوے کرتے ہیں لفظ کیا بولتے تھے؟ وہ کہتے تھے اَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، اے نبی کے صحابہ آؤ مقابلہ کریں، مقام کس کا اچھا ہے، کوٹھی کس کی اچھی ہے اور بیٹھک کس کی خوبصورت ہے۔ تو اس کا جواب دیتے ہوئے رب ذوالجلال نے خیر کے مقابلے میں شر کا لفظ استعمال کیا۔ فرمایا جب بدر میں کٹیں گے، جس وقت حنین میں مارے جائیں گے، جس وقت ایک ایک کر کے مٹ جائیں گے اور دین مکہ میں فاتحانہ داخل ہو جائے گا، فَسَيَعْلَمُونَ، پھر جانیں گے من ہوا شر مکانا وَأَضْعَفُ جُنْدًا، پھر ان کو پتا چلے گا کہ کس کا مکان برا مکان ہے۔ وہ خیر کا لفظ بول رہے تھے، اللہ نے فرمایا تمہیں تمہارے برے مکان کا پتا چل جائے گا۔ وَأَضْعَفُ جُنْدًا، پتا چلے گا معاون کس کے کمزور ہے۔ یہ بات تیسرے نمبر کی اس مقام کی اہم بات ہے، یعنی اس وقت جس وقت مسلمان ابھی تھوڑے سے ہیں اور کفار زیادہ اور مسلمانوں کو باندھ باندھ کے مارا جا رہا ہے، در چٹائیوں میں لپیٹ کے ناک میں دھونی دی جاتی ہے اور پورے بدن پہ تشدد کیا جاتا ہے اور تشدد کر کے پھر کہتے دیکھو اتنے ہی ہو تم، ہم نے مارا ہے، تمہارے فلاں کو مارا ہے، فلاں کو مارا ہے، اگر تم برحق ہوتے تو تمہارے اندر طاقت ہوتی۔ تو رب ذوالجلال فرماتا فَسَيَعْلَمُونَ، وقت آنے والا ہے یہ جانیں گے من ہوا شر مکانا وَأَضْعَفُ جُنْدًا، جُنْدًا لشکر، کارواں، ساتھی، فوجی، پر پتا چلے گا کہ کس کے فوجی طاقتور ہیں، کس کے فوجی کمزور ہیں۔ فرمایا یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ صحابہ کے ساتھی طاقتور ہیں یا ابو جہل کے ساتھی طاقتور ہیں۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن نازل کر کے رب ذوالجلال نے واضح کیا وقت آئے گا جب یہ آج جو پہاڑ بنے ہوئے ہیں اور یہ سنوبر کے درخت بنے ہوئے ہیں، کل ان کی تنکے جیسی بھی حیثیت نہیں ہوگی، یوں الٹ پلٹ رہے ہوں گے، گر رہے ہوں گے اور صحابہ کرام کا زور بازو مانا جا رہا ہوگا۔ وہ انداز اور بات کا سبق۔ اور یہاں پھر یہ بات بڑی اہم بات ہے عقیدے کے لحاظ سے بھی، اضعف جندا، اب جند ایک بندے کو نہیں کہتے، جند بہت سے بندوں کو، لشکر کو کہتے ہیں۔ تو رب ذوالجلال فرماتا ہے پتا چلے گا کہ کس کے لشکری پاورفل ہیں، کس کے مددگار مضبوط ہیں جمع کے لحاظ سے۔ تو خالق کائنات کو یہ پسند ہے کہ میں تو مددگار ہوں ہی، میرے دین کے جو مددگار ہیں میں نے ثابت کرنا ہے کہ میرے بندوں میں جو مددگار ہیں وہ مددگار جو میں نے بندوں کے بنائے ہیں، میں ان کو کمزور نہیں ثابت کرنا چاہتا، میں ان کو طاقتور ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو بندوں سے مدد کروائی جاتی ہے، اس کو بھی اللہ نے اپنی توحید کا اور اسلام کے رعب کا حصہ قرار دیا۔ اور پتہ چل جائے گا ان مشرکین مکہ کو، بدر میں پہنچے تو صحیح، ان کو پتہ چلے گا کہ ان کے بت ان کی مدد کرتے ہیں یا میرے بندوں کی مدد کرتے ہیں۔ چونکہ جند کا لفظ جمع کا بولا تو یہ ثابت کیا
کہ ہم بدر میں دکھائیں گے کہ ان کے جو دوست ہیں، جن کے انہوں نے کلمے پڑے ہوئے ہیں، جن کو اپنا معامر سمجھتے ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ فرمایا میرے صحابہ کے لیے تو میرے فرشتے بھی مددگار بن جائیں گے، یعنی میرے محبوب علیہ السلام کے صحابہ کے لیے تو خالق کائنات جل جلالہ کفر سے گفتگو کرتے ہوئے، کفار سے مخاطب ہوتے ہوئے اپنے بندوں کی عظمت کو بھی مظاہر کر رہا ہے کہ یہ پتہ چل جائے گا کہ شر کا کس کی طرف ہے، کس کا مکان اچھا ہے، کس کا برا ہے، اور یہ بھی پتہ چل جائے گا پارٹی کس کی مضبوط ہے، بندے کس کے پاورفل ہیں، مددگار مدد کرنے والے جمع کے لحاظ سے کس کے زیادہ طاقتور ہیں۔ تو رب ذوالجلال جہاں عظمت اسلام ظاہر کر رہا ہے تو اس انداز میں ظاہر کر رہا ہے کہ فرمایا جو میرا نام لے کر میرے بندے بن جانے والے ہیں، جو ان کا اپنے دوستوں کی مدد کا انداز ہے، ایسا کوئی کافر کسی کافر کی مدد نہیں کر سکتا۔ یہاں پر ہاں ہم مسلمان ہیں کا جو پہلا موقع ہے اس کی گفتگو ہو رہی ہے کہ ہمیں ان باطل پرستوں کے ہر پراپوگنڈے کا جواب دینا ہے جب وہ اسلام کو یوں بنا کے پیش کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے جھجک محسوس کریں، کہ لوگوں کو شرم آئے کہ مسلمان کہوں گا تو میں اپنے آپ کو کیا کہوں گا۔ جب اس انداز کا ان کا پراپوگنڈا چل رہا ہے تو ہمارے لیے قرآن کہہ رہا ہے نہیں، تم ہر حال میں سر اٹھا کے غیرت اور وقار اور اللہ کے شکر کے ساتھ یہ کہو کہ اس کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ اس مقام پر چونکہ یہی فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہے، ہو سکتا ہے 5% بمشکل بندے بچے ہوئے، ورنہ ہر بندہ تو یہ کہتا ہے کہ ان کے پاس اتنا کچھ ہے، ان کے پاس اتنا کچھ ہے، ان کا انداز زندگی دیکھو، ان کی فیسلٹیز دیکھو، ان کے شہر دیکھو، ہر بندہ یہ لفظ بول رہا ہے اور یہ نہیں دیکھتا کہ ان کے دل کتنے کالے ہیں، ان کے چہرے کتنے منحوس ہیں، ان کے گھر بے برکتی کتنی ہے، ان پر رب ناراض کتنا ہے، وہ مغضوب کتنے ہیں، وہ دھتکارے ہوئے کتنے ہیں۔ یہاں تک کہ مجتہدین اور فقہا نے اور شریعت مطہرہ نے یہ واضح کیا کہ اگر تم استسقاء کی نماز پڑھنے کے لیے جانا چاہتے ہو، عیسائیوں کو مت ساتھ کھڑا کرو، ان کو مت جانے دو ادھر۔ کیوں؟ فرمایا تم رب کی رحمتیں لینے جا رہے ہو اور یہ تو رب کے دھتکارے ہوئے ہیں، یہ ساتھ کھڑے ہوں گے، رب تم پہ بھی ناراض ہو جائے۔ ان کو ساتھ لے کے دعا مت کرنا، ان کو ساتھ اپنے مت بٹھانا، ان کو ساتھ بٹھاؤ گے رب تم سے بھی ناراض ہو جائے گا کہ وہ دھتکارے ہوئے اللہ کے دربار سے نکالے ہوئے، کیونکہ عیسائیت اور یہودیت جب تک ہمارے نبی علیہ السلام جلوہ گر نہیں ہوئے تھے ان کا ایک اپنی حیثیت تھی۔ اب ہر بعد والے دین نے پہلے کو منسوخ کیا، اب جس وقت اسلام آ گیا اب جو عیسائی ہے اس نے گویا کہ اللہ سے اکڑ کر اور جنگ کر کے اپنا دین منوانے کی کوشش کر رہا ہے۔ رب نے کہا تیرا دین اب ختم، اب تو نے مجھے راضی کرنا ہے تو سکہ میرے نبی کا چلنے والا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لے تو پھر میں راضی ہوں گا۔ جو اب بھی اٹکا ہوا ہے اور نبی علیہ السلام کا کلمہ اس نے نہیں پڑھا، اس نے میرے محبوب علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرایا، اس نے اپنے نبی علیہ السلام کی دعوت کو بھی ٹھکرا دیا، اس نے اللہ کی دعوت کو بھی ٹھکرا دیا، اس واسطے وہ بڑا ہی مغضوب ہے، دھتکارا ہوا ہے، اور وہ اگر ساتھ ہوگا اور اس کو ساتھ بٹھائیں گے ایسے موقع پر جہاں رحمتوں کے حصول کی ضرورت ہے اور بندہ تو ہر وقت ہی چاہتا ہے کہ میں اللہ کی رحمت کی آغوش میں رہوں، تو پھر کہا گیا کہ تم ان کو یوں سمجھو ان کی یہ حیثیت ہے، اس سے آگے ان کو مت آنے دو اور اپنی حیثیت جو ہے اس کو اس انداز میں واضح کرو کہ میں وہ ہوں جس نے وہ دین اپنے سینے میں وہ ایمان محسوس کیا اور اس دین کا اپنی طرف سے اقرار کیا کہ جس کو میں نے نہیں پسند کیا تھا میرے رب نے میرے لیے پسند فرمایا تھا۔ اس واسطے آج کے اس ماحول کے اندر یہ جو چمک اور کشش اس انداز کی ہے جس سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں، اس فتنے کو دیکھنا، یعنی یہ حوالے دینا بھی چھوڑ دو ان کے، اپنے طور پر کیا ہمارے گھر کوئی کمی ہے کہ ہم برتری اور عظمت میں حوالہ کسی اور کو بنائیں؟
اپنی مثالیں دو، اپنے حوالے دو، اپنے گھر کو دیکھو، اپنے ماضی کو پلٹ کے دیکھو، صحابہ کی عظمت کو دیکھو، اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کے کردار کو دیکھو، اسلام کی اس صبح صادق کے نور کو دیکھو اور اسلام کے چمکتے ہوئے آفتاب کی کرنوں کو دیکھو۔ ادھر سے دیکھ کر جو بات کرو وہ بات کرو، اور دوسری طرف مت دیکھو، مت اپنی اولاد کے سامنے ان کے مرتبے بیان کرو، مت اپنے دوستوں کے سامنے ان غیروں کے چرچے کرو، مت اس انداز میں ان کو پیش کرو کہ اولاد سوچنے لگے کہ کامیاب تو وہ لوگ ہیں، کامیابی تو وہ پا گئے، ہم تو پیچھے رہ گئے۔ نہیں نہیں، اس انداز میں جو چرچا کرے گا، ذکر کرے گا، ان میں سے کسی کا مسلم امہ کے سامنے وہ بھی گنہگار ہو جائے گا۔ ہم اپنے گھر میں اپنے محبوب علیہ السلام کا یہ پیغام رکھنے والے ہیں سامنے کہ آپ نے کوشش کا حکم دیا اور ہر وقت ریسرچ، تحقیق اور آگے بڑھنے کا ارشاد فرمایا، اور دنیا کو دین کے ساتھ اٹیچ کر کے فرمایا یہاں تک کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جو نماز سے نہیں جھڑتے مگر کسب حلال سے وہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو ہمارے اپنے جو ضابطے ہیں ان کے لحاظ سے ہمیں ترقی کی راہیں طے کرتے وقت اپنے محبوب علیہ السلام کے ان فرامین کو سامنے رکھنا چاہیے تاکہ اسلام محفوظ رہے اور بندے کا یہ وقار باقی رہے کہ آج بھی اس کو فخر ہے کہ رب ذوالجلال نے اس کو کامل مومن اور سچا مسلمان بنایا ہے۔ اس سلسلہ میں دوسرا فرمان قرآن مجید برہان رشید میں وہ بڑا تفصیل سے موجود ہے۔ وقال الذین کفروا للذین آمنوا، کہا کافروں نے ایمان والوں سے۔ اب یہ قرآن ہے نا، اس میں ہم پابند ہیں کہ اس کو بیان کریں، اور یہ کوئی اس انداز کی تقریریں نہیں کہ جس پر آج مغرب سیکھ پا ہو کہ ہمارے خلاف لوگوں کو بھڑکایا جا رہا ہے۔ اگر یہ ہے تو پھر تو معاذ اللہ ہمیں قرآن بدلنا پڑے گا، اور ہم قرآن نہیں بدل سکتے، تو قرآن بدلنے کا ارادہ بھی نہیں کر سکتے، بلکہ جو کچھ قرآن ہے اس کو بیان کرنا یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو رب ذوالجلال نے ڈائلاگ بیان کر دیا، ایک پہلے جو بیان کیا، اب دوسرا۔ یہ سورہ احقاف کی آیت نمبر 10 ہے۔ وقال الذین کفروا للذین آمنوا، کہا کافروں نے ایمان والوں سے کیا؟ لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اگر ایمان کوئی اچھی چیز ہوتی تو پھر پہل تم نہ کرتے، پہل ہم کرتے۔ یعنی دلیل اس کو بیان کیا جا رہا ہے چونکہ پہلے تم مان گئے ہو، اس واسطے ایمان اچھی چیز نہیں۔ اگر ایمان اچھی چیز ہوتی تو پہلے ہم قبول کرتے، چونکہ ہم نے قبول نہیں کیا، تم نے قبول کیا، اور تم چھوٹے لوگ ہو، تمہاری چوائس جو ہے وہ گھٹیا ہے معاذ اللہ، تمہارا فیصلہ اچھا نہیں۔ اگر ایمان اچھی چیز ہوتا تو پھر ہم پہلے قبول کرتے، چونکہ ہم نے قبول نہیں کیا، لہذا ایمان اچھی چیز ہی نہیں ہے۔ یہ ایک ان کا دوسرا نظریہ تھا جو وہ پیش کر رہے تھے۔ ما سبقونا الیہ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، اللہ فرماتا ہے چونکہ ان کو ہدایت نہیں ملی تو وہ کہتے ہیں یہ تو پرانا گھڑا ہوا ایک معاملہ۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید برہان رشید کے متعدد مقامات پر واضح کر دیا، فرمایا ایمان اللہ کی طرف سے ایک احسان ہے لوگوں پر اور ایک انعام ہے، اور خالق کائنات جل جلالہ یہ احسان جس وقت کرتا ہے تو اس میں اس بندے کے باطن کو سامنے رکھا جاتا ہے، اور اس کا پیسہ اور اس کی دنیاوی حیثیت جو ہے یہ پیش نظر نہیں ہوتی۔ یہی وہ نقطہ تھا کہ جس وقت پوچھا گیا تھا ہرقل کی طرف سے حضرت ابو سفیان سے کہ یہ بتاؤ کہ یہ جو نیا دین تمہارے پاس آ گیا ہے اس کو قبول کرنے والے کون لوگ ہیں؟ زیادہ تعداد امیروں کی ہے یا فقیروں کی ہے؟ اس کو قبول کرنے والے زیادہ مالدار لوگ ہیں یا زیادہ غریب لوگ ہیں؟ تو حضرت ابو سفیان نے کہا غریب لوگ زیادہ اس کو قبول کر رہے ہیں۔ تو ہرقل نے کہا ایسے ہی سچا ایمان ہوتا ہے، بڑے بڑے تکبر میں رہ جاتے ہیں، چھوٹوں کو وہ ایمان بڑا بنا دیتا ہے۔ محتشم سامعین حضرات، اس واسطے آج اس نعرے میں کہ ہاں ہم مسلمان ہیں، پہلا جو تقاضا ہے وہ عزت کا ہے کہ ہم اس کو اپنی عزت سمجھتے ہیں، اور یہ عزت ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور کیوں عزت نہ ہو؟ اللہ فرماتا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ،
عزت اللہ کی بھی ہے، عزت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہے، اور عزت مومنین کی بھی ہے۔ کتنا بڑا مرتبہ ہے، اللہ رسول علیہ السلام کے بعد تیسرا نمبر مومنین کا آ گیا۔ فرمایا عزت اللہ کی ہے، عزت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور عزت مومنین کی ہے۔ ایک نہیں، قرآن مجید کے 10 سے زائد مقامات پر رب ذوالجلال نے اپنے اور اپنے نبی علیہ السلام کے بعد تیسرا مقام ایمان والے کو عطا فرمایا ہے۔ اس کے بعد دوسرا انداز ہاں ہم مسلمان ہیں میں جرأت کا ہے۔ اس کا کیسا موقع بنتا ہے کہ جس وقت کسی پر بارود برسایا جا رہا ہو، بم چلائے جا رہے ہو، اور کہا جائے اب بھی کہے گا کہ تم مومن ہے، اب بھی کہے گا کہ میں مسلمان ہوں، تو وہ کہتا ہاں میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں۔ اس ظالم نے پھر بارود کی بارش کر دی اور کہا اب بھی کہے گا کہ مسلمان ہوں، تو یہ کہتا ہاں اب بھی میں کہتا ہوں کہ مسلمان ہوں۔ یہ انداز ہے دوسرا ہاں ہم مسلمان کہنے کا، کہ جرأت سے اپنے ایمان کا اظہار کیا جائے۔ پہلا وہ پراپوگنڈے کا جواب تھا، اور دوسرا یہ کہتے ہوئے ان کے مقابلے میں اپنی جرأت برقرار ہے۔ ٹھیک ہے تم نے ہمیں زخمی کیا، ہماری روح کو زخمی کیا، ہمارے بھائی دشت لیلا میں 1 لاکھ سے زائد افغانی وہ اپنی اصلی نیند سو گئے۔ ٹھیک ہے تم نے انبیاء کرام علیہ السلام کی سرزمین عراق کو بارش بارود میں نہلا دیا، اور آتش و آہن سے اس زمین کو بھر دیا، اور پھر جس وقت آگے بڑا خونخوار بھیڑیا اور کہہ رہا تھا وہاں تمہارا خون بہ گیا، وہاں تمہارے بچے مر گئے، وہاں بیویاں بیوہ ہو گئی، وہاں مسلم کا خون بہ گیا، زمین سرخ ہو گئی، اب بھی کہتا ہے کہ مسلمان ہوں، تو پھر بھی خون میں لت پت لاش مسلمان کی بولے گی ہاں ہم مسلمان ہیں۔ یہ جرأت، یہ جلوہ اور یہ جذبہ، یہ دوسرا انداز ہے یہ کہنے کا کہ ہاں ہم مسلمان ہیں۔ چشم فلک گواہ ہے کہ اس انداز میں جب خلیج کی پہلی جنگ ہوئی، پہلی رات میں اتنا بارود برسایا گیا تھا کہ ہیروشیما اور ناگاساکی سے کہیں زیادہ بمباری بغداد شریف پر کی گئی جو مدینہ السلام والاسلام ہے۔ ساری رات عراق لرزتا رہا اور پوری دنیا پر یہ افراتفری پھیل چکی تھی۔ اب سرزمین عراق پر تو کوئی اینٹ بھی نہ بچی ہوگی، کوئی مکان بھی سلامت نہ رہا ہوگا، مگر رب کعبہ کی قسم ہے جب نماز فجر کا وقت ہوا تو عراق کے بابو شیخ سے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی مسجد سے آواز آ رہی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر بھی جذبہ باقی، پھر بھی جسارت، پھر بھی روح، پھر بھی جرأت۔ تو یہ انداز ہے کہ باطل پرستوں کو یہ باور کرا دیا جائے، یہ مت کہو کہ ہم یہ نعرہ چھوڑ دیں گے اور ہم اپنے ایمان سے دستبردار نہیں ہو جائیں گے، نہیں نہیں، کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا۔ تم نے جو کچھ آزمانا ہے آزماتے رہو۔ ایمان وہ چیز نہیں جو بارود سے سینوں سے مٹا دی جائے، ایمان وہ حقیقت ہے جو آگ میں داخل ہو تو آگ بھی گلزار ہو جاتی ہے۔ اس واسطے یہ انداز ہاں ہم مسلمان ہیں کا یہ بھی بڑا ضروری ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا، امی نے بھوک ہڑتال کر دی اور کہا میرے بیٹے سعد واپس آؤ ورنہ میں مر جاؤں گی۔ فرمایا میں جہاں گیا ہوں واپس نہیں آتا۔ امی نے بھوک ہڑتال کی اور بھوکی رہ رہ کے بے ہوش ہو گئی۔ حضرت سعد کے چھوٹے بھائی نے ان کے منہ میں پانی ڈالا۔ جب امی کو ہوش آئی تو کہنے لگی سعد میں مر جاؤں گی، پکی ہوں اپنی ضد پر، میری بھوک ہڑتال جاری ہے، اگر تم یہ دین چھوڑ کے نہیں آؤ گے تو میں مر جاؤں گی، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، دودھ میرا پیا ہو اور بتوں کو چھوڑ جا، اس واسطے جلدی کرو واپس آ جاؤ۔ تو حضرت سعد نے کتنا جرأت سے کہا میں مسلمان ہوں۔ کہنے لگے لو کانت لکے الف نفس فخرجت نفسا نفسا ما ترکت دینی لہذا دینی ھذا لشین، اے میری ماں تیری 1000 جان ہو، ابھی تو ایک جان ہے، اگر بطور فرض تیری 1000 جان ہو اور ہر جان کے نکلنے پر تو وارننگ دے کہ ساتھ اس اسلام کو چھوڑ ورنہ میں مر جاؤں گی، میری ماں تجھے 1000 بار مرتا دیکھ لوں گا، ایک بار بھی اسلام چھوڑ کے واپس نہیں آؤں گا۔ ہاں ہم مسلمان ہیں۔ کیسا جذبہ اور کس کس موقع پر اور کس کس انداز کے ساتھ اس چیز کو واضح کر دیا گیا، یہ جرأت کا معاملہ اور یہ بھی طے شدہ حقیقت۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا بہتا خون اس انداز سے یہ اعلان کر رہا تھا پڑے گی ضرورت تو دیں گے ہم لہو کا تیل چراغوں میں جلانے کے لیے، اور ہم سے خجل ہے چاند تاروں کی روشنی، بیٹھے ہیں خون دل سے چراغاں کیے ہوئے۔ جس وقت یہ جرأت تھی اور یہ انداز تھا تو پھر
اس انداز میں اس اسلام کا اعلان کیا گیا کہ پھر کوئی چیز قریب نہیں آ سکی. آج اس انداز کو اور اس جرأت کو اپنانے کی پھر ضرورت ہے کہ جب اسلام کی ہیبت یہ تھی, مسلمان کی شان یہ تھی, مسلمان وہ مسلمان تھے کہ میدان میں نکل آئے, گردنیں کیسرو کسرا کی کچل آئے, جہاں پہنچے زمین کو آسمان سے کر دیا اونچا, جہاں پہنچے در و دیوار کا نقشہ بدل آئے, سمندروں میں بھی ان کی دوڑ کی راہیں نکل آئیں, پہاڑوں پہ بھی ان کے فیض کے چشمے ابل آئے. یہ جرأت تھی جس پر وہ قائم رہے ہیں, تو رب ذوالجلال نے کائنات کو ان کے ہم قدم اور ہم سفر فرما دیا تھا. تیسرے نمبر پر وہ ہاں ہم مسلمان ہیں, یہ مسئولیت کے لحاظ سے, چونکہ 4 سٹیپ تھے, وقت کے اختصار کے پیش نظر مختصر کرتا ہوں. یہ کب بولا جاتا ہے, یہ بات بھی بڑی ضروری ہے, اور یہ ہوم ورک ہے ہر وقت کا. مسئولیت کے لحاظ سے کہنا ہاں ہم مسلمان ہیں, جب کوئی برے کام میں مصروف تھا اور اوپر سے کسی نے کہا شرم نہیں آتی, کیا کر رہے ہو, یہ مسلمانوں کے کام ہوتے ہیں جو تم کر رہے ہیں, اس وقت بگھوڑا نہیں بنا کہ آگے سے اکڑ جاتا, اگر مسلمانوں کے کام نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے میں مسلمان نہیں ہوں. ایسا نہیں کہا, فوراً دل پہ دستک ہوئی, فوراً روح کانپ اٹھی, فوراً بدر پہ راشا طاری ہو گیا, فوراً آنکھوں میں آنسو آ گئے, فوراً تڑپ اٹھا, میرے بھائی میں بھول گیا تھا, میں نے بھول کے کیا جو کیا اب آئندہ نہیں کروں گا, میں اعلان کرتا ہوں ہاں میں مسلمان ہوں. یہ صورتحال, یہ نعرہ اس موقع پر اس کی بڑی ضرورت ہے. آج کے وہ لوگ جو کارواں سے ہٹ چکے اور بد عملی کی دلدل میں پھنس چکے, کوئی کسی جرم میں ہے, کوئی کسی دھندے میں ہے, کوئی کسی بدعملی میں ہے, اور ان کو دستک دے کر جب متوجہ کیا جا رہا ہے تو ان کو اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے فوراً آگے سے اس بات کی طرف آ جانا چاہیے کہ ہمیں جس بنیاد پر تم نے یہ سخت بات کہی ہے کہ مسلمانوں کے تو یہ کام نہیں ہوتے جو تم کر رہے ہو, تو فوراً وہ کہتا ہے مجھ سے جو ہوا وہ غلطی سے ہوا, اب انشاءاللہ آئندہ ایسا نہیں کروں گا, میں تو مسلمان ہوں, میں تو اسلام والا ہوں, میں تو اسلام کا بیٹا ہوں. اس موقع پر اگر جو ڈٹ گیا معاذ اللہ برائی پر پھسل گیا اور آگے سے ضدی بن گیا اور سرکش بن گیا تو اس کا دین اس سے روٹ جائے گا اور وہ محروم ہو جائے گا. لہٰذا آج ہم اپنا اپنا جائزہ لیں, اپنا اپنا سروے کریں, اپنی اپنی تلاشی لیں, اپنے اپنے معمولات کو دیکھیں, اپنا جو رزق کے حصول کا ذریعہ ہے, جو معاش کا شعبہ ہے اسے دیکھیں, اس میں جو ملاوٹ ہے, اس میں جو کچھ اسلام کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, اس میں جو مسلمان ہوتے ہوئے جو ننگے اسلام کام کیے جا رہے ہیں, ان کے لحاظ سے بندہ اپنی فہرست بنا کر پھر یہ نعرہ لگائے, اپنے نفس سے کہے, نفس وہ اور ہیں جو آزاد پھرتے ہیں, تو نے تو غلامی رسول اللہ السلام کا پٹا گلے میں ڈالا ہے, تو ایسا نہیں کر سکتا. وہ آزادی اور ہے جس کا یورپ نعرہ لگا رہا ہے, تیری آزادی جہنم سے آزادی ہے, تیری آزادی وہ آزادی نہیں جو لوگوں نے بنا لی ہے. یورپ کی آزادی یہ ہے جو چاہو کھا لو, جو چاہو پی لو, جو چاہو پہن لو, جہاں چاہو اپنی خواہش کو پورا کر دو. تو مومن نے کہا نہیں, میری آزادی یہ نہیں, میں جو چاہو وہ نہیں کھاؤں گا, جو رب فرمائے گا وہ کھاؤں گا, جو رب اجازت دے گا وہ پیوں گا, جہاں دیکھنا رب کی طرف سے جائز ہوگا ادھر جاؤں گا, جہاں خواہش پورا کرنا شریعت نے حلال قرار دیا وہاں پوری کروں گا, ورنہ حرام سمجھوں گا. اور جو یورپ کہہ رہا ہے, مومن نے کہا یہ تو ڈنگروں والی آزادی ہے, یہ تو گدوں والی آزادی ہے, یہ تو کتوں والی آزادی ہے کہ جو گدا چرتے وقت نہیں دیکھتا کہ یہ اپنے مالک کا چارہ ہے یا غیر کا چارہ ہے, یہ حلال ہے یا حرام ہے. کتا یہ نہیں دیکھتا کہ میں شہوت جہاں پوری کر رہا ہوں میرے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے. اس کو یورپ آزادی کہہ رہا تھا, مومن اس کو جہنم کی آگ کہہ رہا تھا. اور مومن اس کو آزادی کہتا ہے جس کو آزادی شریعت مطہرہ نے قرار دیا ہے. اس واسطے ہاں ہم مسلمان ہیں, یہ بات معمولی سی نہیں, یہ بہت بڑی ہے, ہر وقت اس کا تقاضا ہے. گلی میں, محلے میں, دن میں, رات میں, جلوت میں, خلوت میں, ہر وقت
آزمایا جا رہا ہے، اور فرق کرنا ہے ہم نے، ہم یہودی نہیں ہیں، ہم عیسائی نہیں ہیں، ہم ہندو نہیں ہیں، ہم کسی خود ساختہ دین کے علمبردار نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ ہم نے اپنے ہر کام سے اس بات کو ثابت کرنا ہے۔ لہذا مسئولیت کے لحاظ سے بھی یہ جملہ جو ہے اس کی لذت اپنے ذہن میں رکھیے، تاکہ اپنے آپ کو اس کا مخاطب سمجھو کہ جب کہیں شیطان ورغلا رہا ہو اور ورغلا کے تمہیں بہکا کر کہیں لے جانا چاہتا ہو، اسے کہو چھوڑ دے مجھے، اس واسطے کہ میں نے تیری محبت کا دم نہیں بھرا، میں نے تو گنبد خضرا کی ہریالی کی قسم کھائی ہے۔ چوتھے نمبر پر آخرت، کیا خوبصورت انداز ہے۔ خالق کائنات فرماتا ہے افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں کی طرح قرار دے دیں؟ قریش مکہ کہہ رہے تھے ہم افضل ہیں، کفار کہہ رہے تھے ہم مسلمانوں سے افضل ہیں۔ اللہ فرماتا ہے افضل تو کیا، تم تو برابر بھی نہیں ہو۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، تم مجرم ہو تو کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں کی طرح بنائیں کہ مجرموں کے تابع کر دیں، کہ جو کچھ مجرموں کے ساتھ سلوک ہو وہی مسلمانوں کے ساتھ کریں؟ فرمان نہیں، ہم مسلمانوں کو مجرموں کے ساتھ کریں۔ فرمان نہیں، ہم مسلمانوں کو مجرموں کے ساتھ نہیں رکھیں گے۔ مجرم جہنم میں ہوں گے، مسلمان فردوس کے بالا خانوں میں ہوں گے۔ یہ آخرت ہے۔ وہ کہہ رہے تھے اللہ ان کو بھی ہمارے ساتھ ہی کر، ان کو بھی ہمارے ساتھ ہی کر، تو خالق کائنات نے فرمایا نہیں نہیں، تمہارے ساتھ نہیں۔ یہ سورہ قلم کی آیت نمبر 36 ہے۔ فرمایا افنجعل المسلمین کالمجرمین، مجرم ہوتا ہے، مسلم ہوتا ہے، مجرم کی طرح مسلم کو نہیں کرنے دیں گے۔ ما لکم کیف تحکمون، ہوش کر کے بولو، کیسی باتیں کر رہے ہو کہ تم کہتے ہو کہ دونوں ایک پلڑے میں رکھے جائیں، دونوں برابر ہو جائیں یا کافر افضل ہو جائے؟ فرمایا نہیں نہیں، ہم نے ایمان والے کو شان دے کر قیامت میں ظاہر کرنا ہے کہ کس انداز کو اللہ نے پسند فرمایا ہے۔ اس لیے 14ویں پارے کا آغاز یہ ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ ایسا ہوگا کہ کہیں گے کافر، پسند کریں گے کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے، لو کانوا مسلمین، ہم بھی مسلمان ہوتے۔ آج تم ان پہ کاش نہ کرو، کل وہ تم پہ کاش کرنے والے ہیں۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، جس وقت حشر پپا ہوگا اور وہ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، وہ امریکہ کی سفید چمڑیوں والے جس وقت پیپ کھولتا پی رہے ہوں گے، اور مومن رب کے نور کی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہوگا، اللہ کے نور کے ایک سائے کے نیچے نور کے منبر پہ بیٹھا ہوگا، اور ادھر اس کے لیے اعزاز ہوگا، قدم قدم پر نور، آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ بالوں کے انداز نرالے ہوں گے، ادھر اس کافر کو لٹکا کر پھینکا جا رہا ہوگا، کاٹا جا رہا ہوگا، اور اس کو ہر عذاب سے دوچار کیا جا رہا ہوگا۔ یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، جب اس دن دیکھیں گے وہ کوٹھیاں مسلمانوں کی جنت میں جو اوپر ہیں اتنا کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، پھر پتا چلے گا کہ وہ جو کہتے تھے صحابہ مقابلہ کرو، ہماری کوٹھی اچھی ہے یا تمہارا حجرہ اچھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن یہ لوگ دیکھیں گے، تو اس واسطے ان کے لیے جو کچھ ہے دنیا میں ہے، ہمارے لیے دنیا میں بھی ہے، لیکن اصل تو ہمارا آخرت میں ہے۔ صحابہ ڈرتے تھے جب کوئی مال مل جاتا تھا کہ کہیں ہمارا اجر دنیا میں ہی ہمیں نہ دے دیا جائے، اللہ ہمارے اجر کو بچا کے رکھ ہمارے لیے آخرت میں۔ اس واسطے دنیا کی زندگی تو مختصر سی زندگی ہے اور اس میں گزارا ہو جائے گا، تو یہاں پر جیسے روکھی سوکھی کھانا پڑ جائے، جیسے حالات کا سامنا کرنا پڑ جائے، مومن اپنے رستے پہ قائم رہے، اپنے دین پہ لگا رہے، باقی تو چند دنوں کی زندگی ہے، گزارا ہو جائے گا، اور عاقبت متقین کی ہے، آخرت ہماری ہے۔ اس واسطے جب ایک گرا ہوا مسلمان جس کے دائیں بھی دکھ بائیں بھی دکھ، آگے امتحان پیچھے امتحان، اس کو یہ کہہ کے کہ ہاں میں مسلمان ہوں، اپنے آپ کو دلاسا دینا چاہیے کہ رب ذوالجلال نے اوروں کے لیے صرف دنیا رکھی ہے، ہمارے لیے تو اللہ نے آخرت میں اپنا دیدار رکھا ہے۔ اس واسطے گزارش کروں گا تمام بھائیوں سے، بہنوں سے، اپنے تمام حضرات و خواتین جو شرکاء اس وقت موجود ہیں کہ یہ ایک شدید امتحان ہے اس وقت ہمارا، اور خواہ مخواہ مغرب کے ساتھ ہمیں نتھی کیا جا رہا ہے، اور ان کی جو برتری وہ بچے کو گھٹی میں دی جا رہی ہے
کہ پیدا ہوتے ہی ان کو اپنا ہیرو مانے اور پیدا ہوتے ہی ان کو اپنا رہبر مان لے اور ان کی طرف بڑھنا شروع کر دے. اس فتنے کے مقابلے میں بھی ادارہ صراط مستقیم پاکستان ایک دیوار قائم کرنا چاہتا ہے. اللہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا یا شافی الامراض اشف مرضانا یا دافع البلیات ادفع عنا شر الظالمین والفاسقین. یا الہ العالمین اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے تصدق میں ہماری اس کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرما. حاضرین کی دلی نیک تمناؤں کو پورا فرما. بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا الہ العالمین جتنے حضرات و خواتین نے شرکت کی ہے سب کو قدم قدم پر لاکھوں ثواب عطا فرما. اے اللہ ہاں ہم مسلمان ہیں کہنے پر ہمیں مزید لذتیں عطا فرما اور اس نعرے کا ہمیں تقدس برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل سب کے حال پہ رحم فرما. سب کی دلی نیک تمنائیں پوری فرما. بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما. یا الہ العالمین اس ملک پاکستان کو عوام کے لیے امن و آشتی کا گہوارہ بنا. یا الہ العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل اسلام کو عروج عطا فرما. امت کو غلبہ عطا فرما. یا الہ العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل ہماری یہ کاوش اپنے دربار میں قبول فرما. افکار صحیحہ ہر جگہ پہنچانے کی توفیق عطا فرما. حق کی خدمت کی اور حق کی وکالت کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین ہمارے ان پروگرامز کو پوری ورلڈ پر نشر کرنے کے لحاظ سے حضرت پیر طریقت حضرت پیر قبلہ محمد علاؤ الدین صدیقی صاحب جو تعاون کر رہے ہیں اللہ ان کے تعاون کو اپنے دربار میں قبول فرما اور ان کو صحت و عافیت عطا فرما. شیخ الاسلام والمسلمین حضرت میاں جمیل احمد شیخ پوری صاحب کو اے اللہ شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا الہ العالمین اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے تصدق میں ہماری اس حاضری کو اپنے دربار میں قبول فرما. ہم سب کی مغفرت فرما. ہم سب کی مغفرت فرما. ہم سب کی مغفرت فرما. ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. ہماری چھوٹی بڑی غلطیوں کو معاف فرما. اے اللہ اعلانیہ اور چھپے ہوئے گناہوں کو معاف فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ.